پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک بڑا خوبصورت شہر تھا جس کا نام روشن آباد تھا۔ یہ شہر اپنی خوشحالی، امن اور سب سے بڑھ کر اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھا۔ اس شہر کے قاضی کا نام ابو بکر تھا، اور ان کی شہرت صرف روشن آباد تک محدود نہیں تھی بلکہ آس پاس کے تمام علاقوں میں ان کی دانشمندی اور غیر جانبداری کے چرچے عام تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ قاضی ابو بکر کی عدالت میں جھوٹ چھپ نہیں سکتا اور انصاف کا ترازو کبھی ہلتا نہیں۔ اسی شہر میں ایک غریب مگر ایماندار بڑائی رہتا تھا جس کا نام یوسف تھا۔ یوسف اپنے ہاتھ کے کام میں بڑا ماہر تھا، مگر اس کی سب سے قیمتی چیز اس کے خاندانی صندوقچہ تھا۔ یہ صندوقچہ صدیوں پرانا تھا، لکڑی پر ایسی نفیس نقش و نگاری تھی کہ دیکھنے والا دنگ رہ جائے۔ یوسف کے آباء و اجداد نے اسے بڑی محبت سے سنبھال کر رکھا تھا، اور یہ صندوقچہ یوسف کے لیے صرف ایک چیز نہیں بلکہ اس کے خاندان کی یادگار، ان کی محنت اور تاریخ کا امین تھا۔ یوسف اس کی ہر چھوٹی بڑی تفصیل سے واقف تھا، اس کی لکڑی کے ریشے ریشے سے مانوس تھا۔ شہر میں ایک اور شخص تھا، ملک ہارون۔ وہ بڑا امیر تھا، اس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن اس کے دل میں لالچ اور دماغ میں مکاری بھری ہوئی تھی۔ اسے جو چیز پسند آ جاتی وہ اسے حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ ایک دن ملک ہارون نے یوسف کا وہ خاندانی صندوقچہ دیکھ لیا، بس پھر کیا تھا، اس کی آنکھوں میں لالچ چمک اٹھا۔ اس نے یوسف کو بلا کر صندوقچہ بیچنے کی پیشکش کی، لیکن ایک ایسی حقیر قیمت لگائی کہ یوسف کا دل دہل گیا۔ یوسف نے بڑے ادب سے انکار کر دیا کہ یہ اس کی جان سے زیادہ عزیز ہے، اسے نہیں بیچ سکتا۔ ملک ہارون اس انکار پر برا مان گیا۔ وہ تو اپنی ہٹ دھرمی کا پکا تھا۔ اس نے یوسف کو دھمکایا بھی، لیکن یوسف اپنی بات پر قائم رہا۔ آخر کار ملک ہارون نے ایک شیطانی منصوبہ بنایا۔ ایک رات جب یوسف اپنے غریب خانے میں گہری نیند سو رہا تھا، ملک ہارون کے کارندوں نے چپکے سے یوسف کے گھر سے وہ قیمتی صندوقچہ چرا لیا۔ یوسف صبح اٹھا تو اس کا دل ڈوب گیا، اس کا سب کچھ لٹ چکا تھا۔ اگلے ہی دن ملک ہارون کو شہر کے بازار میں بڑے فخر سے وہی صندوقچہ دکھاتے ہوئے پایا گیا۔ وہ دعویٰ کر رہا تھا کہ اس نے یہ صندوقچہ کسی دور دراز کے تاجر سے بڑی قیمت پر خریدا ہے۔ یوسف نے جیسے ہی وہ صندوقچہ دیکھا، اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ دوڑتا ہوا ملک ہارون کے پاس پہنچا اور کہا، یہ میرا صندوقچہ ہے، یہ میرے باپ دادا کی نشانی ہے۔ ملک ہارون ہنسا اور اسے دھکے دے کر ہٹا دیا۔ یوسف کا دل غم اور غصے سے بھرا ہوا تھا۔ اسے کوئی راستہ نظر نہ آیا تو وہ سیدھا قاضی ابو بکر کی عدالت میں جا پہنچا۔ اس نے رو رو کر اپنا سارا ماجرا سنایا۔ قاضی ابو بکر نے تحمل سے اس کی بات سنی۔ پھر انہوں نے ملک ہارون کو عدالت میں طلب کیا۔ ملک ہارون بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ آیا۔ اس نے بڑے اعتماد سے انکار کیا کہ اس نے یوسف کا کوئی صندوقچہ نہیں چرایا، بلکہ اس نے چند جھوٹے گواہ بھی پیش کر دیے جو یہ گواہی دینے کے لیے تیار تھے کہ انہوں نے ملک ہارون کو وہ صندوقچہ کسی اور تاجر سے خریدتے دیکھا تھا۔ ملک ہارون نے قاضی کے معاونین کو بھی رشوت دینے کی کوشش کی تاکہ وہ اس کے حق میں بات کرے۔ عدالت میں سارا ماحول الجھ کر رہ گیا۔ دونوں صندوقچے بظاہر ایک جیسے لگتے تھے، اور ملک ہارون کے جھوٹے گواہوں نے معاملے کو اور زیادہ مشکل بنا دیا تھا۔ قاضی ابو بکر ایک گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ ملک ہارون جھوٹ بول رہا ہے، لیکن انہیں سچ ثابت کرنے کے لیے ٹھوس ثبوت درکار تھا۔ کئی دن تک قاضی نے اس معاملے پر غور و فکر کیا، اور پھر ایک دن انہوں نے ایک منفرد اور حیرت انگیز فیصلہ سنایا۔ انہوں نے دونوں دعوے داروں سے کہا، یہ صندوقچہ ایک بڑا قیمتی اور قدیم نمونہ ہے۔ کوئی بھی دو چیزیں بالکل ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ اس صندوقچے میں یقیناً کوئی ایسی چھپی ہوئی نشانی، کوئی ایسی چھوٹی سی خروچ
लकड़ी में कोई ऐसा मुनफरिद दाग होगा जो सिर्फ इसका हकीकी मालिक ही जानता होगा। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि तुम दोनों अलग अलग बैठकर अपने अपने संदूकचे की ऐसी 5 मखसूस निशानियां लिखो जो सिर्फ तुम जानते हो, और फिर हम इस संदूकचे का मुआयना करेंगे। पहले यूसुफ को एक अलग कमरे में भेजा गया। इसने कलम उठाया और बगैर किसी हिचकिचाहट के इस संदूकचे की 5 ऐसी बारीक तफसीलात लिख डालें जो उसने बचपन से देख रखी थीं। उसने लिखा कि संदूकचे के ताले के करीब एक छोटी सी खुरविच है जो उसे बचपन में खेलने के दौरान लगी थी। लकड़ी में एक ऐसी गांठ है जो बिल्कुल परिंदे की आंख जैसी लगती है, और अंदरूनी हिस्से में एक छुपा हुआ निशान है जो उसके दादा ने बनाया था। जब यूसुफ अपना कागज दे चुका तो मुल्क हारून की बारी आई। इसे दूसरे कमरे में भेजा गया। मुल्क हारून का रंग फक हो गया। उसने संदूकचा सिर्फ ऊपर ऊपर से देखा था, इसकी बारीक तफसीलात से वो वाकिफ नहीं था। उसने कभी उसे अपना समझा ही नहीं था। वो झूठी तफसीलात लिखने की कोशिश करता रहा, कभी कहता कि एक पतंग का निशान है, कभी किसी और चीज का, लेकिन उसकी तमाम तफसीलात मुबहम और एक दूसरे से मुतसादिम थीं। वो पसीने पसीने हो गया। जब दोनों के कागजात काजी के सामने आए तो काजी अबू बकर ने पहले यूसुफ की लिखी हुई तफसीलात पढ़े, फिर उन्होंने संदूकचे का बगौर मुआयना किया। हैरत अंगेज तौर पर यूसुफ की बताई हुई हर निशानी, हर छोटी से छोटी खुरविच और वो परिंदे की आंख जैसी गांठ वहां मौजूद थी। इसके बाद काजी ने मुल्क हारून की तफसीलात पढ़े। इनमें कोई हकीकत नहीं थी, सब झूठ और अंदाजे थे। काजी अबू बकर ने मुल्क हारून की तरफ देखा, इसकी नज़रों में गुस्सा और अफसोस था। फिर काजी ने एक और इंकिशाफ किया, मुल्क हारून, तुम शायद ये नहीं जानते कि जब ये संदूकचा मेरे पास लाया गया था तो मैंने इस पर एक ऐसी खुफिया निशानी बना दी थी जो इतनी छोटी और पोशीदा थी कि सिर्फ मैं ही जानता था। तुमने इस निशानी का जिक्र नहीं किया। काजी ने संदूकचे के एक और खुफिया कोने की तरफ इशारा किया जहां वाकई एक छोटी सी बमुश्किल नजर आने वाली निशानी बनी हुई थी। बस फिर किया था, मुल्क हारून का झूठ पूरी तरह बेनकाब हो चुका था। उसने शर्म से सर झुका लिया और अपना जुर्म कबूल कर लिया। काजी अबू बकर ने मुल्क हारून को उसके झूठ, चोरी और अदालत को गुमराह करने की कोशिश पर सख्त सजा सुनाई और संदूकचा फौरन यूसुफ के हवाले कर दिया। यूसुफ की आंखों में खुशी के आंसू थे। इस दिन शहर रोशनाबाद में काजी अबू बकर के इंसाफ की धूम मच गई और हर कोई ये कहने लगा कि वाकई इंसाफ का तराजू सच्चाई का साथ देता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि झूठ चाहे कितना ही होशियारी से छुपाया जाए, सच हमेशा सामने आकर रहता है और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है।